فرمایا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا خوف جس انسان کے دل میں ہے وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کرو، کیونکہ انسانوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ حاجت ہے، انسانیت آج جس چیز کی سب سے بڑی محتاج ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہر انسان اللہ کا خوف اختیار کرے۔ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں کا مداوع، ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کا علاج جس چیز کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا خوف اختیار کرے۔ اور جو لوگ اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں متقین کہا، اللہ سے ڈرنے والا کہا، پرہیزگار کہا۔ متقین کی بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے غضبناک نہیں ہوتے، غصہ نہیں کرتے، باہمی معاملات کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان تمام باتوں کے باوجود، مختلف سوچ رکھنے کے باوجود، مختلف نظریے رکھنے کے باوجود غضبناک نہیں ہوتے، غصہ نہیں کرتے۔ اور اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہوئی، عمرے بھی کرتا ہے، ہر نیکی میں پیش ہے، لیکن اگر اس کو اپنے غصے پر کنٹرول حاصل نہیں ہے تو اس شخص کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے اخلاق پر اثر انداز کیوں نہیں ہونے لگی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ آپ قیام کے باعث آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کسی بات پر غضبناک ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحت الامکان یہ کوشش ہوتی کہ آپ درگزر سے کام لیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف سیرت نگاروں نے لکھا، احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا، معافی سے کام لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا۔ بے شمار ایسی زندگی میں معاملات ہوئے، بے شمار ایسے موقع آئے، بے شمار ایسے حادثات اور واقعات رونما ہوئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرنا چاہتے تو غصہ کر سکتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے کا بدلہ لینا چاہتے، اپنے انتقام لینا چاہتے تو لے بھی سکتے تھے، لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے غصے پر قابو بھی رکھا اور درگزر سے کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ اپنے گھر پر تشریف فرما ہیں، یہودیوں کا ایک وفد آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے السلام علیک، آپ پر موت آ جائے۔ یہ ایسا لمحہ تھا کہ جب ایک میزبان غصہ کر سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے، آپ نے درگزر سے کام لیا کیونکہ معاملہ آپ کی ذات کا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جب یہ جملہ سنا تو غضبناک ہوئی، یہ ان کی اللہ کے رسول سے محبت تھی، اپنے نبی سے محبت تھی، اپنے خاوند سے محبت تھی، برداشت نہ کر سکیں، اور کیا کہا کہ السلام علیک وغضب اللہ علیکم، کہ اللہ تمہیں موت دے، تمہیں ہلاک اور برباد کر دے، اللہ تم پر ناراض ہو۔ تم نے کیا جملہ میرے نبی کے بارے میں کہا، تم نے کیا جملہ میرے سرتاج کے بارے میں کہا۔ اس موقع پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، مہلن یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ان اللہ تعالیٰ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غصہ آ جانا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، کسی انسان کو اس سے مفر نہیں ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو غصہ نہیں آتا تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ انسانیت سے خارج ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہوتا کہ جس کو غصہ نہ آتا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا،
لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا، اور آپ کے سامنے غصہ کیا بھی جا رہا ہے تو آپ درگزر کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس حدیث سے دو اہم مسئلے سامنے آتے ہیں کہ اپنی ذات کے حوالے سے غصے کا معاملہ ہو تو درگزر کر دینا چاہیے، لیکن اگر کسی مسلمان کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جائے، اس کے کسی بڑے کی اہانت کی جائے، اس کے کسی بڑے کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی جائے، اس کے احترام کو بالائے طاق رکھا جائے، تو اس کے ایمان کا، اس کی ایمانی غیرت کا، حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر غضبناک ہو، اپنے غصے کا اظہار کرے۔ کہ جہاں پر اپنی ذات کا معاملہ انسان غصے سے درگزر کرتا ہے، غصہ پی جائے، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، اللہ کی حدود کی پامالی کا معاملہ آ جائے، اگر وہاں پر انسان غضبناک ہوتا ہے تو اس کا غضبناک ہونا اس کے ایماندار ہونے کی، اس کی ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ اس کی علامت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر آپ علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے، کیا؟ اللہ کے رسول اوصنی، مجھے نصیحت کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، اور وہ نصیحت کوئی بہت طویل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نصیحت مختصر ہو جسے میں یاد رکھ سکوں، جسے میں اپنے پلے باندھ لوں، بہت طویل نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو کیا نصیحت کی؟ فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اس نے دوبارہ یہی جملہ دہرایا۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نصیحت کر دو، کوئی اور خیر کا جملہ، کوئی اور خیر کی بات مجھے بتائیں۔ فردد مرارا، وہ اپنا سوال دہراتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی نصیحت کو دہراتے رہے کہ غصہ نہ کرنا، غضبناک نہ ہونا، کیونکہ غصہ انسان کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، انسان کے حواس پر غالب آ جاتا ہے۔ جو انسان فیصلہ ہوش و حواس کے عالم میں کرتا ہے، جو سوچ اور فکر اس کی ٹھنڈے، جب غضبناک نہیں ہوتا، جس انداز میں اس کے فکر اور اعصاب کام کر رہے ہوتے ہیں، غضبناک ہونے کے بعد اس کے اعصاب، اس کی فکر اس انداز میں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کو، ایک مسلمان کو یہ نصیحت کی کیا کہ وہ غصہ نہ کیا کرے۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لیس شدید الذی لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ انسان نہیں، پہلوان وہ انسان نہیں جو غصے کے وقت، مقابلے کے وقت مد مقابل کو چت کر دے، پچھاڑ دے، اس کو شکست فاش دے دے، چاروں شانے چت کر دے۔ فرمایا طاقتور وہ انسان نہیں، طاقت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ انسان ہے، پہلوان وہ ہے کہ جس انسان کو اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول حاصل ہو کہ جب اس کو غصہ آ جائے، جب وہ غضبناک ہو تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنی زبان پر اس کا کنٹرول ہو، اپنے ہاتھوں پر اس کا کنٹرول ہو، وہ اس کو غصے کو پی جائے۔ اور ایک ہے غصے کو پی جانا، اور ایک ہے غصے کو درگزر کر دینا۔ بس اوقات انسان غصے کو پی جاتا ہے لیکن دل کے اندر بات رکھتا ہے، اور دل میں بات رکھنے کے بعد جب کبھی موقع ملتا ہے اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے کہ تم نے فلاں مجلس میں، فلاں وقت میں، فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن مجھے یہ بات کہی تھی، آج قرض چکانے کا موقع آ گیا، آج حساب پورا کرنے کا موقع آ گیا۔ یہ غصہ پی جانے والے لوگ ہیں۔ غصہ پینا نہیں ہے، بلکہ غصہ پی جانے کے بعد درگزر سے کام لینا، معاف کر دینا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاقتور انسان وہ ہے، وہ بندہ حقیقی معنوں میں پہلوان ہے، حقیقی معنوں میں طاقتور ہے، کہ جو انسان اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ فی زمانہ معاشرے کے اندر جو اختلاف، خلفشار، انتشار پھیلا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ معاشرے میں موجود لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہیں۔ والدین اولاد سے ناراض ہیں، اولاد والدین سے ناراض ہے، رعایا حکمرانوں سے ناراض ہے، حکمران رعایا سے نالاں ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، گھر کے اندر بھی اختلافات ہیں، باہر بھی اختلاف ہے، ہر جگہ لڑائی جھگڑے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عفو درگزر سے کام نہیں لیا جاتا، دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور ہر انسان آزادی اظہار رائے کے نام پر یا اپنی رائے کو دوسرے کے سامنے پیش، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش میں اپنے اینگر کو ظاہر کرنے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز اس میں خیر ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی ذات کے حوالے سے سب سے بڑھ کر انتقام لینے والے ہوتے ہیں، اپنی رائے کے اظہار کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے معاملہ ہو تو درگزر سے کام لو، انتقام اور انتقامی سوچ کو پس پشت ڈال دو اور غضبناک نہ ہو، درگزر سے کام لو۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جب تمہارا عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن تمہیں چونکا مارے گا، تمہیں برانگیختہ کرے گا، تمہیں مجبور کرے گا کہ تم اپنے سامنے والے دوست کے ساتھ الجھ پڑو، اس سے لڑ جاؤ، اس پر غضبناک ہو، اس کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ دو۔ شیطان تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ۔ جب کبھی شیطان تمہیں اکسائے لڑائی پر، جھگڑے پر، اختلاف پر، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو، اللہ سے پناہ طلب کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، دو شخص آپس میں جھگڑ پڑے، تو میں ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ اپنا موقف بیان کرتے ہوئے ایک شخص غصے میں اس قدر شدید ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں تک پھول گئی، اس قدر غصے میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس جملے کو ادا کر لے، اس کلمے کو پڑھ لے، اس سے غضب جاتا رہے گا، اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جملہ، وہ کلمہ یہ ہے، یہ شخص یہ کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان رجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، میں شیطان کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں شیطان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان انسان کے خون میں، انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر خون گردش کرنے لگا ہوا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، تیز ہو جانا۔ جو شخص ذکر اذکار کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اور خصوصاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا ہو، ایسا شخص کا غصہ اس کے کنٹرول میں رہتا ہے کہ شیطان سے یہ شخص دور رہنے والا ہے، اور جو شخص شیطان سے دور ہوگا، اس کے شر سے دور ہوگا، اس کے حملوں سے دور ہوگا، وہ شخص اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ پھر وہ شخص جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کا خیر خواہ ہوگا۔ اور جو شخص شیطان کے ساتھ تعلق بنا کے بیٹھا ہوگا، وہ بات بات پر جھگڑا کرنے والا ہوگا، اختلاف کرنے والا ہوگا، لڑنے والا ہوگا۔ مسلمان مرد ہو یا عورت یا خواتین، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ان کے اندر درگزر کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، درگزر والی خوبی ہے، غصہ پی جانے کی علامت زیادہ ہے، یا ہر کسی سے جھگڑنا اور الجھنا ان کا مزاج بن چکا ہے۔ اگر درگزر کا معاملہ ہے، غصہ پی جانا ہے، پھر تو مبارک ہو، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ وما یلقاها فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، اختلاف کر لے، غصہ کر جائے، تو اس کے غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا، بلکہ احسن انداز میں دینا ہے۔ اس کے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا جا رہا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غصے کا جواب اچھے طریقے سے دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ غصے کا جواب غصے سے نہیں دو گے تو مد مقابل جو ہے، جو مخالف ہے، وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ آج دشمنیاں بڑھنے کیوں لگی ہوئی، اختلافات بڑھنے کیوں لگے ہوئے ہیں، تعلقات میں خرابیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم میں سے ہر شخص غصے کا جواب غصے سے دینا چاہتا ہے۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، جس بندے کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، جس بندے کو صبر اللہ نے عطا کیا، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ اسی شخص کو میسر آتا ہے جو خوش نصیب ہو۔ معافی کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، غصے کو پی جانے کا جو وصف ہے، یہ اس انسان کے نصیب آئے گا جس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہو۔ لہذا انسان کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غضبناک نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نرم دل بنا دے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا
کہ میں ایسا جملہ جانتا ہوں کہ جو شخص پڑھے گا تو شخص کا غصہ چلا جائے گا۔ مجلس کے اندر سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس شخص کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ ابھی تم مجلس میں موجود تھے، تم نے غصہ کیا، تم غضبناک ہوئے، تمہیں بڑا غصہ آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جانے کے بعد یہ بات کہی، یہ جملہ کہا، تو ایک کام کرو، تم وہ جملہ ادا کرو، تمہارا غصہ رفع ہو جائے، تمہارا غصہ چلا جائے۔ اس شخص نے کہا مجھے بتاؤ کہ وہ جملہ، وہ کلمہ کیا ہے کہ جس سے میرا غصہ ختم ہو جائے گا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی کہ تمہیں چاہیے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اب غصہ اس قدر غالب آیا ہوا کہ کہنے لگا کہ کیا میں مجنون ہوں، کیا مجھے جنون آیا ہوا ہے کہ جب انسان غصے میں آ جائے تو سامنے والے کا مقام، مرتبہ، اس کے بعد کی اہمیت، اس کی عزت، یہ سب کچھ فراموش کر چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو یہ نصیحت کی تھی کہ غصہ نہ کیا کرنا، غصہ نہ کیا کرنا۔ متقین کا یہ وصف ہے اذا ما غاضبوا ہم یغفرون، کہ جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ہم درگزر سے کام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس موقع پر درگزر سے کام لیا، کس کس موقع پر درگزر سے کام لیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، احد کے دن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس جنگ میں شہید ہوئی، آپ کے ساتھی اپنی جان سے کی بازی ہار گئے، مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا، مجھے بتائیں اس دن آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چہرے پہ زخم بھی لگے، آپ کو چوٹ بھی لگی، کیا آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی سخت دن آیا جس دن آپ کو تکلیف پہنچی ہو، آپ کو درد پہنچا ہو، آپ کو دکھ ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میری زندگی میں ایسا دن آیا جو احد سے بڑھ کر سخت تھا، تکلیف دہ تھا، المناک تھا، دردناک تھا۔ امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ دن کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اہل مکہ کو جب دعوت دینا شروع کی تو اہل مکہ نے میری دعوت کے راہ میں روڑے اٹکائے، رخنہ ڈالے، میری دعوت کو رد کر دیا۔ اور پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ اہل مکہ تو اپنی شکاوت اور بدبختی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ میری دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا، آپ طائف کی بستی میں گئے، وہاں پہنچے اور وہاں کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ان کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی اور اپنے نبی ہونے کی دعوت دی کہ اس دعوت کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ میں ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ اگر چاہو تو دعوت قبول کر لو، لیکن اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو میری اس بات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کی بدنصیبی کہ انہوں نے اپنے علاقے کے شریر لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے رستوں سے گزر رہے، طائف کی گلیوں سے، سڑکوں سے گزرنے لگے ہوئے ہیں اور طائف کے شریر بچے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر سنگباری کر رہے ہیں، آپ پر پتھر برسانے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی پتھر آپ کے کندھے پہ لگ رہا ہے، آپ کے سر پہ لگ رہا ہے، آپ کے چہرے پہ لگ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور چور ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے اتنا لہو بہا، اتنا لہو بہا کہ وہ لہو آپ کے جوتوں، رشتہ رشتہ زخموں سے جوتوں میں گیا اور جوتوں میں جا کر جم گیا۔ آپ کے جوتے اتارنا مشکل ہو گیا، آپ بڑی تکلیف میں تھے۔ آپ پاس ایک انگوروں کے باغ میں چلے گئے، وہاں جا کر بیٹھے تو آسمان سے اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اس وقت جب کہ آپ کے زخم تازہ تھے، آپ کے زخموں سے خون رسنے لگا ہوا تھا، آپ کے جسم میں درد موجود تھا، آپ کے پاس آئے اور آ کر یہ آفر دی، یہ پیشکش کی کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ حکم دیں کہ ہم طائف کی اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں گے، اہل طائف ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوگا کہ کل یہاں دنیا میں کوئی طائف نام کی بستی تھی یا نہیں تھی۔ عفو درگزر کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول حاصل تھا، اپنی ذات پر کتنا کنٹرول حاصل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر غصے کا اظہار نہیں کیا، غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتی یہ کیا کرنے لگی ہے۔ اور پھر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آج یہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، میری بات کو نہیں مان رہے، توحید کا عقیدہ قبول نہیں کرنے لگے ہوئے، تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے
کہ کل اللہ تعالیٰ ان کی صلبوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے. اور پھر ایسا ہوا کہ 11 سال کے عرصے میں، صرف 11 سال کے عرصے میں پورا کے پورا طائف اسلام میں داخل ہو گیا. پورا کا پورا طائف. یہ کس وجہ سے تھا؟ اتنی بڑی نعمت اگر اہل طائف کو میسر آئی تو وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا اور درگزر سے کام لیا. اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ کر جاتے، درگزر نہ کرتے، معاف نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ طائف کی بستی تباہ و برباد ہو جاتی، کوئی نام لیوا نہ ہوتا. ہماری ہلاکت اور ہماری بربادی کا دروازہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہم پر کھلتا ہے. بے شمار ایسے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جن کے جسموں کی بیماریاں ان کے بد اخلاقی اور ان کے غصے کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ ان کا غصہ اور ان کی بد اخلاقی ہے. اگر وہ اپنے اخلاق اور غصے کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں، غصے پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، ان کے جسموں کے اندر موجود بیماریاں یہ ختم ہو جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو غصہ آئے، مسند احمد کی حدیث، تو اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، حالت تبدیل کر لے، امید اللہ اس کا غصہ ختم کر دے گا. اگر بیٹھنے کے باوجود اس شخص کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، اپنی حالت کو تبدیل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے غصے کی حالت کو تبدیل کر دے. اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان کے اکسانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر انسان کو غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. وضو کرنے سے بھی انسان کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار کو بدنما بنا دیتا ہے، خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی حیثیت کو بدنما کر دیتا ہے، خراب کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اگر وہی انسان غصے کو ترک کرنے والا بن جائے، اپنانے والا بن جائے، اپنائیت اس کے اندر آ جائے، عفو درگزر اس کے اندر آ جائے، محبت اور الفت اس کے اندر آ جائے، عفو درگزر آ جائے، تو یہ انسان لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے. اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لینا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا. لیکن میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ جب ہاں اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا جا رہا ہو، وہیں پر اس حوالے سے غضبناک ہونا، غصہ کرنا، اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ انسان کے دیندار ہونے کی علامت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر دینی حمیت اور غیرت موجود ہے. اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مقامات پر غصے کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اور صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر غصہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پر کرو کہ جہاں تمہارا غصہ تمہارے لیے باعث اجر بن جائے، غصے پہ تمہیں اجر ملے. بے شمار ایسے واقعات ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ مخزومی قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، سردار کی بیٹی ہے، اب ہاتھ تو کٹنا ہے، بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیچڑ اچھالیں گے. سوچا گیا کہ سفارش کی جائے اور کسی طرح سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچا لیا جائے. لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس مسئلے میں سفارش لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا. طے یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا جائے، وہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور جا کر سفارش کریں کہ اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ یہ مخزومی قبیلے کی عورت ہے، نامور خاندان کی خاتون ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. اللہ کا قانون طے شدہ ہے، کوئی کتنا اللہ کے رسول کا محبوب ہو، حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا. چاہے جائے کہ آج کے کوئی پارلیمنٹ کا قانون بن جائے یا کسی حکومت کا کوئی آرڈر آ جائے، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ساری دنیا کی انسانیت مل کر اس بات پہ زور لگا دے کہ جی فلاں اسلامی سزا یہ انسانی حقوق کے منافی ہے، ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا. لیکن شریعت کی طرف سے طے شدہ کسی سزا کو ٹس سے مس نہیں کیا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، آپ نے کیا کہا کہ تم اللہ کی حد میں سے ایک حد میں اس کی سفارش کرنے آئے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اور تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان میں جب کوئی مالدار اور عزت دار انسان جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا.
اور جب کوئی کمزور ضعیف جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بڑے غضبناک ہوئے. آپ نے غصے کا اظہار کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی حد کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی, اللہ کی حد کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں روشن خیالی کے نام پر اپنے آپ کو بڑا ماڈریٹ اور پڑھا لکھا ثابت کرنے والے لوگ وہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ جی ہاتھ کاٹ دینے کی سزا یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کے خلاف ہے, یہ انسانوں پہ ظلم ہے. رجم کی سزا کیا ہے؟ یہ بھی انسانوں پر ظلم ہے. یہ انسانیت سوز ہے, یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. لیکن جب اپنے معاملات آ جائیں, تب ملکوں کے ملک تباہ کر دیے جائیں, تب عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا جائے, تب ان کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی. لیکن اگر اسلام نے معاشرے کے اصلاح کے لیے, لوگوں کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے, جرم کے خاتمے کے لیے, تدارک کے لیے جو قوانین بتا دیے, وہ ان کو برے لگتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہم ایسا جملہ, ایسی بات کہیں سنیں تو ایسی بات پر غضبناک ہونا اور اپنی شریعت کا دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. اور اس موقع پر غضبناک ہونا, غصے کا اظہار کرنا اور اپنی شریعت کا دفاع کرنا, یہ غصہ انسان کے لیے باعث اجر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پوچھا جاتا ہے کیسے طلاق دی؟ کہا ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی, ایک ہی مجلس کے اندر دے دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے, غصہ کیا, بہت غصہ کیا, اور کیا کہا؟ ایلعبوا بکتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تمہیں بتا دیا گیا کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور تم اس طریقے کو اختیار نہیں کرنے لگے. ایک مرد اگر طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ایک طلاق دے گا اور پھر عورت سے تنہائی دوری اختیار کرے گا, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا. اور عورت کو جس گھر کے اندر طلاق دی جائے گی وہ اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی نیا معاملہ نہ لا کے کھڑا کر دے, ان کے اندر رجوع کا معاملہ پیدا نہ ہو جائے. ایک حیض گزر جائے گا, دوسرا مہینہ شروع ہوگا, اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے, وگرنہ کیا کرے, دوسرے مہینے کے اندر دوسری طلاق دے دے. عورت اسی گھر کے اندر رہے گی. اور تیسرا یہ مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر وہ تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے, تیسرے مہینے کے اندر تیسری طلاق دے. ایک مجلس کے اندر ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ شریعت کا مذاق ہے, یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غضبناک ہوئے, ناراض ہوئے. یہ طریقہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا. اس میں ایک میسیج, ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ایسا عمل جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو, اور اگر کوئی انسان کوئی کام ایسا کرے جیسا شریعت نے کرنے کا حکم نہیں دیا, تو اس کی اصلاح کرتے وقت انسان غصے کا اظہار کر سکتا ہے, اور اس وقت اس کے غصے کا اظہار کرنا, یہ غصہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا. تو غصے کا اظہار اور غصے سے غصہ پی جانا, یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے باعث اجر بن سکتی ہیں. اگر غصہ اپنی ذات کے لیے ہے تو پھر درگزر سے کام لیں, پھر معاف کر دیں. لیکن اگر غصے کا معاملہ اس کا تعلق اللہ کی شریعت کے ساتھ ہے, اللہ کے دین کے ساتھ, تو پھر انسان کو غضبناک ہونا چاہیے. پھر انسان کو اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ یہ چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. کہ انسان کا ایک عمل کتاب و سنت کے دفاع کے لیے ہوگا تو اس کا یہ غصہ اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا. لیکن اگر اس کا یہی غصہ اپنی ذات کے لیے ہوگا تو یہ غصہ کیا ہو جائے گا, اس کے لیے باعث وبال بن جائے گا. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیسی دعائیں کیا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم ان محمدًا بشر یغضب کما یغضب البشر. اللہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوں, مجھے غصہ آتا ہے جیسا کہ عام انسان کو غصہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود ہی اقرار کر رہے ہیں کہ میں نور نہیں ہوں, اللہ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں, اور مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے میری امت کے بشروں کو غصہ آتا ہے, میری امت کے مردوں کو آتا ہے, امت کے لوگوں کو آتا ہے, مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا, آگے دعا کے الفاظ کیا ہیں, انی قد اتخذت عندک عہدا فلن تخلفنی. اللہ میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں اور تو اس وعدے کی ہرگز مجھ سے مخالفت نہ کرنا, اس وعدے کو پورا کرنا, ہرگز اس وعدے کے خلاف نہ کرنا. اللہ سے وعدہ لے رہے ہیں,
کہ اللہ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور مجھے ایسے غصہ آتا ہے جیسے امت کے کسی بندے کو آ جاتا ہے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اور تو اس وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے. اور کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ ایما مؤمن سببتہ آذیتہ او جلدتہ فجعلها له قربة یقربہ بہا الیک یوم القیامہ. کہ اللہ اگر کسی مومن کو میں نے اذیت دی، کسی کو مارا، کوڑا مارا، یا کسی کو میں نے ایسا جملہ کہہ دیا جو اس کی شان کے مطابق نہیں تھا، تو ایک کام کرنا، میرے اس جملے کو، میری اس تکلیف کو، میری اس ضرب کو، میری اس مار کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا. اللہ اکبر. کیسی دعا کی کہ اللہ میں انسان ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں نے کسی کو تکلیف دی ہو تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور اگر میں نے کسی کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو اس کی شان کے مطابق نہیں تھا، اس کی عزت اور مقام کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ تو کیا کرنا، اس کے بدلے کل قیامت کے دن اس کو اپنا قرب عطا کرنا، اپنا قرب عطا کرنا. لہذا کبھی احادیث کے اندر اگر آپ ایسا جملہ پڑھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں فلاں جملہ کہہ دیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ کبھی بھرے، گم پانے والی تجھے گم پائے، اس طرح کا کوئی جملہ اگر آپ کسی صحابی کے بارے میں پڑھیں، معروف صحابی کے بارے میں پڑھ لیں، یا کسی ایسے صحابی کے بارے میں پڑھ لیں کہ جس کے بارے میں ثابت ہو کہ وہ صحابی ہے، تو کسی ملمہ ساز کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، کسی دھوکہ دینے والے کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کل قیامت کے دن اس کی عزت، مقام اور شرف میں اضافے کا سبب بنے گا. یہ اس کی شان میں تنقیص کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ کل قیامت کے دن اس کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کے حوالے سے اللہ سے کیا دعا کرنے لگے. ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو سنوار دے، اللہ تعالی ہمارے باطن کو سنوار دے. اللہ تعالی سے دعا ہے جو باتیں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.